اور جیسے ہی یہ ماہ مبارک ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حج کے 3 مہینے عطا کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ گرچہ حج کے ارکان یہ ذی الحج کے مخصوص 5 دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن ان 3 مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا۔ لوگ حج کی تیاریاں ان 3 مہینوں میں کرتے ہیں۔ پہلے لوگ جب ہوائی جہازوں سے نہیں جاتے تھے، پانی کے جہازوں سے جاتے تھے، یا جن ملکوں سے پیدل جایا کرتے تھے یا سواریوں پر بیٹھ کر جایا کرتے تھے، تو وہاں حج کے مہینے میں حج کے دین میں پہنچنے کے لیے ان کو مہینے لگ جاتے تھے۔ اور حج کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے مہینے کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی، اور ذی الحج کے مہینے میں پہلے عشرے کو ان گنت فضائل سے گھیر لیا۔ ہم تو صرف عشرے ذی الحجہ میں لیدے کے ایک قربانی کرنے کو جانتے ہیں کہ ان دنوں میں قربانی ہی ایک عبادت ہے بس۔ میری ماؤ بہنوں، ایسا نہیں ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کا پہلا عشرہ، یہ پورا عشرہ فضیلت والا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو عبادتوں میں گزارنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے امت کو ترغیب دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں گزاریں، اور ترغیب دینے کے لیے مختلف قسم کے فضائل بیان فرمائیں۔ کسی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے سال کے دنوں میں سے عشرہ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس عشرے میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے، جو بھی نیکی کا کام کیا جاتا ہے، چاہے نوافل پڑھی جائے، چاہے ذکر و تسبیح پڑھی جائے، چاہے قرآن کی تلاوت کی جائے، چاہے صدقات و خیرات کیا جائے، جو کوئی بھی عمل ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اس سے زیادہ اور دنوں میں اللہ کو وہ عمل محبوب نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے گھر میں ہمارا کوئی کام یا ہمارا کوئی عمل اگر والد محترم کو پسند آ جائیں، والدہ محترمہ کو پسند آ جائیں، یا بیوی کا کوئی کام شوہر کو پسند آ جائیں، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور عمل کرنے والا فخر محسوس کرتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رب کریم کہلاتے ہیں کہ اے میرے امت، اے میرے بندو، میری محبوب کے امتیوں، ان دنوں میں جو تم اعمال کرو گے، نیکی کا کوئی بھی کام کرو گے، وہ مجھے اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ سال کے اور دنوں میں وہ کام مجھے اتنا محبوب اور پسند نہیں ہوتا۔ اندازہ تو لگائیں کہ رب کتنے خوش ہوتے ہوں گے، ہمارے اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دیتے ہوں گے۔ اتنا بڑا ثواب ہے اور اتنا محبوب عمل ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ فضیلت سنی تو آپ نے سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا نبی اللہ،
کیا جہاد سے بڑھ کر بھی؟ تو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر ان دینوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، سوائے اس بندے کے جو جہاد میں اپنا مال اور اپنی جان دونوں نکل نکلا ہو، لیکن واپسی میں نہ اس کا مال واپس لوٹا ہو اور نہ وہ خود لوٹا ہو، دشمنوں نے اس کا مال بھی لوٹ لیا ہو اور وہ خود بھی شہید ہو گیا ہو، بس اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ باقی عام جہاد میں جانے کے مقابلے میں ان دنوں میں کیا جانے والا عمل یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشر ذی الحجہ میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ ان دنوں میں روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ ہم ماہ رمضان کے روزوں کو جانتے ہیں، محرم کے روزے کو جانتے ہیں، شب برات کے روزے کو جانتے ہیں، شوال کے روزوں کو جانتے ہوں گے، لیکن عام حالات یہ ہیں کہ ہم عشر ذی الحجہ کے روزوں کو نہیں جانتے۔ شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی گھرانے نکل جاتے ہو کہ جو ان دنوں میں بھی روزوں کا اہتمام کرتے ہو۔ فضیلت اتنی بڑی اور ہمیں خبر تک نہیں۔ نبی نے فرمایا اس 10 دنوں میں 1 دن روزہ رکھنے کا ثواب ہے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر۔ یہ تو دن کی فضیلت ہوئی۔ آقا مدنی نے فرمایا کہ یہ دن میں روزہ رکھو تو اتنا ثواب۔ اگر آپ ان 10 دنوں میں سے 1 رات میں بھی جاگ لو تو 1 رات جاگنے کا ثواب لیلۃ القدر میں جاگنے کے برابر ملے گا۔ اللہ اکبر، کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے۔ لیکن عموماً ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے قربانی کے دن قریب آتے ہیں ہم نہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ دیگر نوافل عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ذکر و تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ حال ہوتا ہی ہوگا کہ جیسے جیسے قربانی کے دن قریب آتے ہوں گے، قربانی کے جانوروں کے کھلانے پلانے میں یا تو بعد میں اچھے کھانے پکانے کے مسالے تیار کرنے میں ہمارے دن کٹ جاتے ہوں گے، دن گنتے ہوں گے، عید الاضحیٰ کب ہے، قربانی کا گوشت کب آنا ہے، لیکن اس سے پہلے آنے والے دنوں میں ہم نوافلوں کا اہتمام نہیں کرتے ہوں گے، روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہوں گے، ذکر و تسبیح کا اہتمام نہیں کرتے ہوں گے۔ صرف مسالے تیار کرنے میں میری ماؤں بہنوں کچھ نہیں ملے گا، نہ ثواب ملے گا نہ کچھ نہیں ملے گا، صرف زبانی لذتیں اور چٹکارے ہی ملیں گے۔ اس لیے ان دینوں کو غفلت والی زندگی کے ساتھ نہ گزاریں۔ یہ وہ موقع ہیں کہ جس کو ہم اگر پکڑ لیں تو ہم اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی کروا سکتے ہیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں ایک دوسری عبادت بیان فرمائی کہ اے میرے امتیوں، یہ تو پورے عشرے کی فضیلت تھی، لیکن اگر تم میں سے کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، 90 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے تو اس کا ایک روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان ایک روزہ رکھنے پر کر دیا جائے گا۔